ایک قادیانی نے چناب نگر میں وہاں پر قادیانیوں کے تعلیمی اداروں کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب میں ایک قادیانی جس کا نام مبارک ثانی ہے، اس نے مرزا محمود کی تفسیر صغیر لوگوں میں تقسیم کی۔ اب وہ تفسیر صغیر کیا ہے کہ جس میں قطعیات کا انکار ہے، قرآن کریم کا انکار ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا معاذ اللہ انکار ہے۔ اور یاد رکھیں قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور جو ان کے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا اس کو وہ کافر کہتے ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ ہم سب کو وہ کافر کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو قادیانی نے وہاں پر ایک تفسیر تقسیم کی جس کا نام تھا تفسیر صغیر۔ وہاں کے مسلمانوں نے سیشن کورٹ میں کیس کیا کہ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی جو ہیں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتے، شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس عدالت نے وہ کیس ریفر کر دیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ سے وہ کیس گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ یہ سنایا کہ یہ جو شخص ہے یہ بری ہے، اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر یہ تفسیر صغیر تقسیم کر رہا ہے تو اس نے کوئی قانون کی یا شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس تفسیر کو جو تباہ کرنے والے ہیں، اس تفسیر کے جو ناشر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تفسیر کو تباہ کرنے والے یا اس تفسیر کے ناشر وہ بھی سارے کے سارے مرزائی تھے، لیکن کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی گئی اور مبارک ثانی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ قانون میں یہ بات درج ہے کہ قادیانی اپنے آئین کی تبلیغ اور اپنے قائم کی اشاعت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ایک غیر آئینی، غیر شرعی اور ایک ایسا فیصلہ سنایا گیا کہ جس سے قادیانیت کو تقویت پہنچے اور عام مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے۔ اس فیصلے کے آتے ہی تمام مذہبی جماعتیں، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام انہوں نے اس فیصلے کو دیکھا بغور اور اس پر سر جوڑ کر بیٹھے اور پورے ملک میں احتجاج ہوئے۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت دنیا کی زمین پر جو چند بڑے علماء ہیں، وہ بھی جن کے سامنے، وہ سب علماء جن کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی حافظ اللہ تعالی کراچی سے، انہوں نے اس فیصلے کو دیکھا بغور، جائزہ لیا اور تمام علماء کی مشاورت سے ایک خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے، اس فیصلے میں فلاں فلاں جز کو حذف کیا جائے کہ جو آپ نے لکھا ہے کہ قادیانی اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے پنجاب حکومت نے بھی اس پر نظر ثانی کی درخواست دی تھی، پارلیمان نے بھی نظر ثانی کی درخواست دی تھی۔ بہرحال کل اس کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت تھی اور کل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کو واپس لیا اور تمام علماء وہاں پر عدالت میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں، ان کی رہنمائی میں انہوں نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا۔ لہذا کل تمام علماء نے آج یوم تشکر منانے کا اعلان کیا تھا کہ 1973 میں تمام علماء نے اکٹھا ہو کر قادیانیت میں جو کیل ٹھونکی تھی اور ان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا تھا، اس کیل کو جو نکالنے کی کوشش کی گئی، دوبارہ اس کیل کو ٹھوکا گیا، علماء نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم اس فیصلے پر قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بجائے ڈٹنے کے، کہ جس طرح پچھلا ایک جو چیف جسٹس تھا وہ ڈٹ گیا تھا کہ آسیہ کو رہا کر دیا، علماء نے اس پر ایکشن لیا لیکن وہ ڈٹ گیا، انہوں نے اپنے موقف کو، اپنی اناق کا مسئلہ نہیں بنایا، پیچھے ہٹے اور اپنے فیصلے کو واپس لیا علماء کی رہنمائی میں۔ تمام علماء خراج کے مستحق ہیں اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے قادیانیت کو اس روئے زمین سے پاک کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔